السلام علیکم پیارے بچوں، اس ویڈیو میں ہم لوگ سکوت شام اس نظم کی بلند خوانی اور خلاصہ دیکھیں گے۔ نظم شروع کرنے سے پہلے ہم اس نظم کی شاعر کا تعارف، تصانیف اور تصاویر دیکھیں گے۔ حمید اللہ افسر میرٹھی کا مختصر تعارف۔ حمید اللہ افسر میرٹھی 29 نومبر 1895 سن عیسوی کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم میرٹھ کے مدرسے عالیہ اور دارالعلوم دیوبند میں ہوئی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی نگرانی میں انہوں نے 2 سال تک دہلی میں عربی تعلیم حاصل کی۔ افسر نے علی گڑھ سے نوبہار نامی ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے دلچسپ نظمیں اور مفید مضامین بھی لکھے ہیں۔ پیام روح اور جویں رواں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ حیات گاندھی، ماہ نو اور آسمان کا سایہ ان کی قابل ذکر کتابیں ہیں۔ 19 اپریل 1974 کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم حمید اللہ افسر میرٹھی کی تصانیف دیکھیں گے۔ ماہ نو، حق کی آواز، تنقیدی اصول اور نظریے، اسی طرح سے ہفتے منظر، جویں رواں، پیام روح، نورس، کتابوں کی جنگ وغیرہ ان کے کچھ چند کتابوں کے نام اور تصانیف کے نام ہے۔ اب ہم اس نظم کو ایک بہترین آواز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جماعت حکم نظم نمبر 3 سکوت شام، جس کے شاعر ہیں حامد اللہ افسر میرٹھی۔ سکوت شام ہے خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، سکوت شام ہے خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، صبا پتوں سے مل مل کر سہانے گیت گاتی ہے، کہ اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی ہے، سرور و انبساط و لطف کے ہمراہ شام آئی، سرور و انبساط و لطف کے ہمراہ شام آئی، نوید امن و راحت لائی، پیغام سکون لائی، نوید امن و راحت لائی، پیغام سکون لائی، شفق پھولی فلک پر سرخ بادل کچھ نظر آئے، شفق پھولی فلک پر سرخ بادل کچھ نظر آئے، یہ کیسے لال دو اللہ دیواروں کے سر آئے، چمن کی سیر کرتے لوگ اپنے اپنے گھر آئے، چھتیں سونی پڑی ہیں کھیل کر بچے اتر آئے، چراغ اب رفتہ رفتہ چلے روشن مکانوں میں، چراغ اب
مکانوں میں بسیرے کے لیے جاتی ہیں چڑیاں آشیانوں میں، بسیرے کے لیے جاتی ہیں چڑیاں آشیانوں میں، بجا گھنٹا شیوالے میں پجاری نے بھجن گایا، بجا گھنٹا شیوالے میں پجاری نے بھجن گایا، عبادت اور موسیقی نے ہر سو کیف پھیلایا، عقیدت نے بتوں میں بھی خدا کا حسن دکھلایا، کچھ ایسا درد تھا آواز میں دل سن کے بھر آیا، خاموشی میں یکایک گونج اٹھے دیوار در سب ہی، خاموشی میں یکایک گونج اٹھے دیوار در سب ہی، سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے خود بھی، سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے خود بھی، سیاہ پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ، اندھیرا ہو چلا ہے حکمراں آہستہ آہستہ، مٹا جاتا ہے اب دن کا نشان آہستہ آہستہ، لیے آتی ہے شب امن و امان آہستہ آہستہ، خاموشی چھا رہی ہے، شور و غل کم ہوتا جاتا ہے، خاموشی چھا رہی ہے، شور و غل کم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا تاریک عالم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا تاریک عالم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا تاریک عالم ہوتا جاتا ہے۔ سکوت شام اس نظم کی مختصر تشریح خلاصہ۔ اس نظم میں شاعر نے شام کی پرسکون فضا میں پیش آنے والے واقعات خوبصورت انداز میں بیان کیے ہیں۔ دن بھر کے ہنگامے ختم ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھانے لگتی ہے، شام کی ٹھنڈی ہوا سے پتے ہلنے لگتے ہیں، خاموش فضا میں ان کی آواز ایسی محسوس ہوتی ہے گویا وہ تھکے ہوئے دن کو رات کے پہلو میں گیت گا گا کر سلا رہے ہوں۔ شام لطف، خوشی اور امن کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ شفق کی لالی آسمان پر پھیل جاتی ہے اور بادلوں کی مختلف شکلیں دیووں کی طرح دکھائی دینے لگتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہ بادل دیواروں پر اتر آئے ہوں۔ لوگ چمن کی سیر سے گھروں کو واپس آتے ہیں، پرندے آشیانوں کی طرف لوٹنے لگتے ہیں، مؤذن کی آواز سنائی دیتی ہے
اور مندروں میں پجاری بھجن گاتے ہیں، ہر طرف شام کا دھندل کا پھیل جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس نظم کے شاعر صاحب نے شام کا جو منظر ہے اس منظر کو بہت ہی بہترین اور خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔